إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ بزرگان دین، نوجوان دوستوں، مائیں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا وہ موضوع ہے اولاد کی تربیت۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سامعین کرام، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اولاد یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جو اس نعمت سے محروم ہیں ان سے پوچھئے کہ بچوں کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں کسی کو اولاد سے نوازتا ہے تو کسی کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو صرف لڑکے عطا کرتا ہے یا کسی کو صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے یا کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے اور کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے، انہیں اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کئی انبیاء نیک اولاد کی دعائیں کرتے تھے، اللہ سے بچوں کو مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے اولاد۔ ان بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، جس پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ہم اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ دین پر چل کر ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ مردوں کو، عورتوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ آرڈر دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ گویا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کام ہم کریں جو کام ہمیں جنت کی طرف لے جائیں اور جو کام ہمیں جہنم سے بچائیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہم نمازی ہیں، یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم نے حج کیا ہے، یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہماری اولاد کیسی ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہماری اولاد درست ہے کہ درست نہیں، ہماری اولاد صالح ہے کہ نہیں صالح ہے، ہماری اولاد نیک ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ ہم نماز پڑھ کر چلے جائیں،
ہمارے بچے نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں، جوان لڑکے ہیں 10 سال کے اوپر ان کی عمر ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، تو گنہگار آپ ہیں۔ آپ آتے وقت ان کے دروازے کو کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ آپ نے ان بچوں کو کیوں نہیں جگایا؟ قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو، اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آگ میں انسانوں کو ڈال دیا جائے گا، آگ میں پتھروں کو ڈال دیا جائے گا، اور اس جہنم سے بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امر، جس پر جو فرشتے بیٹھے ہیں بہت سخت ہیں، بہت ٹائٹ ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے۔ دنیا میں بہت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، بڑے بڑے جو نیتا ہوتے ہیں یا جنہیں ہم کہتے ہیں کہ بہت دنیا میں آگے ہوتے ہیں، ان کے لیے جیل کا آرڈر ہوتا ہے، پیسہ دے کر اپنے آپ کو جیل میں جانے سے روک لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا پاؤ گے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کی، اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، تو جہنم کے اندر جاؤ گے، کیونکہ اس پر جو فرشتے متعین ہیں بہت سخت ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے ہیں، انہیں جو آرڈر ملتا ہے اسے فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ کوئی غلطی کریں گے تو نیتا سے پہچان ہے، ملے ایم پی سے پہچان ہے، چیئرمین سے پہچان، فون لگا دیتے ہیں، آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں ان سورسز سے کام نہیں ہوگا، آپ کے عمل ہی سے کام ہوگا۔ اگر آپ نے اچھا عمل کیا ہے تو آپ جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اولاد کی تربیت ہم کیوں کریں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اولاد کی تربیت ہم اس وجہ سے بھی کریں کیونکہ اگر اولاد کی ہم صحیح تربیت کریں گے تو میری اور آپ کی موت کے بعد ہمیں فائدہ ملے گا۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ باحیات زندہ ہیں، چاہے تو اس رات کی قدر کریں، چاہے جا کر گھر پر سو جائیں، چاہے سڑکوں پر بیٹھ کر پنچایت چھاٹیں بات کریں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن مرنے کے بعد آپ عمل نہیں کر پائیں گے۔ یہ نبی کا فرمان، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، لیکن مرنے کے بعد انسان کو 3 چیزوں کا بینیفٹ ملے گا، 3 چیزوں کا فائدہ ملے گا۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریۃ، انسان صدقے جاریہ کر کے جائے۔ صدقے جاریہ یہ تو آپ سمجھتے ہیں جیسے مسجد کے لیے کسی نے زمین دے دیا، یہ صدقہ ہو گیا، جب تک مسجد میں نماز ہوگی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ پنکھا لگوا دیا، کیا ہے، لائٹ لگوا دیا، مائک کا سسٹم صحیح کروا دیا، اور غرض جو بھی ضرورت ہے مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے، وہ کام کر دیا۔ آپ روڈ کے کنارے درخت آپ نے لگا دیا جس سے لوگ آ کر فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ نل لگا دیے، صدقہ کر کے چلے گئے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو موت کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے تقریر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جب تک آپ کی تقریر کو، آپ کی تلاوت کو لوگ سنیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی کتاب لکھ دیا، آپ نے کسی کو کوئی نصیحت کر دی، کوئی چیز کر دی، کوئی فتویٰ دیا، کسی نے اس کو سیو کر لیا، محفوظ کر لیا، تو جب تک اس سے وہ آدمی فائدہ اٹھاتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہی ہے صدقہ جاریہ کا۔ اور علم ينتفع به، یہ آدمی علم چھوڑ کر جائے، دروس کی شکل میں، تقریروں کی شکل میں، تحریروں کی شکل میں، آدمی اپنا علم چھوڑ کر جا رہا ہے، اچھی خاصی طلبہ کی تعداد چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کتنے طلبہ کو اس نے تعلیم دیا، قرآن و حدیث کی باتیں بتلائی، اور اس کے باتوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو موت کے بعد اس کو ثواب ملے گا۔ او ولد صالح يدعو له،
تیسرا جو پوائنٹ ہے وہی میرے موضوع سے متعلق ہے، یا انسان نیک لڑکا چھوڑ کر جائے، لڑکا چھوڑ کر نہیں، نیک لڑکا چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعائیں کرے، تو موت کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا۔ لڑکے تو بہت ہیں، آپ کے گاؤں میں بھی لڑکوں کی کمی نہیں ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ لڑکے ہیں جو صرف جمعہ کو آتے ہیں، کچھ لڑکے ایسے ہیں جو مسجد میں سال بھر میں بھی نہیں آتے، صرف جنازے میں ملتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی مسلمان آپ کو ملیں گے جو صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہیں۔ ایسے لڑکے نہیں چاہیے جو کیا ہے دنیا کمانے کے لیے مگن رہے اور دین کے لیے ان کے یہاں کوئی فکر نہ رہے۔ آپ اچھے لڑکے چھوڑ کر جائیں، وہ اچھے لڑکے، نیک لڑکے، صالح لڑکے آپ کے لیے دعائیں کریں۔ نماز پڑھا، شب قدر ہے، جہاں اپنے لیے دعا کر رہے ہیں وہاں یہ بھی دعا کر لیں، رب اغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ ماں باپ کے لیے دعائیں کر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے اوپر رحم فرما، ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما۔ تو یہ جو نیک لڑکے ہم چھوڑ کر جائیں گے یہ ہمارے لیے توشہ بنیں گے، صدقے کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے زندگی ختم ہونے کے بعد بھی ان کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا جب تک وہ دین پر چلتے رہیں گے، اچھے بن کر رہیں گے۔ لیکن یہی لڑکے شرابی ہو گئے، یہی لڑکے بے نمازی ہو گئے، یہی لڑکے جوا کھیلنے لگے، یہی لڑکے دنیا کے دوسرے کام کر تو رہے ہیں لیکن دین سے دور ہیں، تو ان کا وبال بھی ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اس بات کو بٹھا لیجئے ذہن میں کہ اگر اچھا بنا کر گئے ہیں تو آپ کو رزلٹ اچھا ملتا رہے گا، اگر آپ نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا ہے تو پکڑ دو۔ تعجب ہوتا ہے ہمیں اپنی ماؤں بہنوں پر جو لڑکوں کو کالج، یونیورسٹی، اسکولوں پر بھیجنے کے لیے بہت فکر مند رہتی ہیں۔ ہونا بھی چاہیے، ایجوکیشن، تعلیم پر اسلام زور دیتا ہے، لیکن کیا یہی ماں، یہی باپ نماز کے لیے فکر مند رہتے ہیں؟ کیا یہی ماں باپ شب قدر میں بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ گیٹ کے باہر نہیں جانا، رات کا وقت ہے، کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا؟ یہ سوچنے کی بات، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے معاملے میں کہ لڑکا پڑھ لے گا، انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا تو کچھ کما کر لا کر دے گا، اسی لیے صبح تیار کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ریڈی کر کے موٹر سائیکل پر بیٹھا کر اسکول چھوڑ کر بھی آتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اتنا کیئر آپ کر رہے ہیں، اتنا آپ توجہ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہی توجہ آپ کی یہ ہے کہ بچے کو مسجد کی طرف لا رہے ہیں؟ کیا بچے کو قرآن مجید کی تلاوت کی طرف لا رہے ہیں، حدیث پڑھنے کی طرف لا رہے ہیں؟ اس چیز پر ہمیں ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سنجیدگی سے تنہائی میں غور کرنا ہوگا کہ ہماری کوششیں کہاں جا رہی ہیں۔ تو ہم بچوں کی تربیت اچھی اس لیے بھی کریں گے کیونکہ ہماری موت کے بعد ہمیں ان کا اچھا رزلٹ ملے گا اور ہمارے لیے صدقے جاریہ بنیں گے، ان کی دعاؤں سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم بچوں کی تربیت اچھی اس لیے بھی کریں کیونکہ ان کے مغفرت مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے درجات کو ہائی کر دے گا، اچھا کر دے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں والدین کے مقام کو ہائی کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے آپ سوچیں کہ سلیپر میں ہے آدمی، اے سی میں چلا جائے، اے سی سے اور بھی اس طرح سے آگے کر دیا جائے گا۔ وہ والدین پوچھیں گے مجھے یہ مقام بلند کیوں مل رہا ہے، ہم تو ذرا نیچے مقام پر تھے لیکن یہ ہمارا گریڈ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کہا جائے گا تیرے بچے تیرے لیے دنیا میں دعا کر رہے ہیں، تیرے بچے تیرے لیے دنیا میں معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ جس طرح تو ہمیں معاف فرما رہا ہے اسی طرح ہمارے والدین کو معاف فرمانا۔ یہ جو معافی مانگ رہے ہیں تیرے بچے تیرے حق میں دنیا میں، اسی وجہ سے تیرے مقام کو ہائی کیا جا رہا ہے، اسے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت پر خصوصی دھیان دیں اور انہیں نیک اور صالح بنائیں۔ آپ ان کے لیے 10 گھر بنا کر چلے جائیں، آپ ان کے لیے کروڑوں روپیہ چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ نے انہیں نیک نہیں بنایا، اگر آپ نے انہیں اچھا نہیں بنایا تو سمجھ لیجئے گا یہ قیامت کے دن آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ کو جہنم کے اندر لے کر چلے جائیں گے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے ان کی طرف خصوصی
خصوصی توجہ دی اور ان کے دین کی فکر کرتے رہے، دینی پٹری پر، دینی لائن پر انہیں چلاتے رہے، تو یقیناً یہ ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ بچوں کی تربیت کا مرحلہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ بچوں کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ جوان جن کی شادی نہیں ہو، سوچیں ابھی پیسہ والی طلب نہیں کرنا ہے، خوبصورتی نہیں دیکھنا، اصل جو چیز دیکھنا شادی بیاہ میں وہ دینداری کو دیکھنا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری ومسلم۔ عام طور پر سماج میں، سوسائٹی میں، گاؤں میں، کھیڑوں میں، شہروں میں عورتوں سے 4 چیزوں کی بیس پر شادی کی جاتی ہے۔ لمالها، کچھ لوگ صرف مال دے کر شادی کرتے ہیں، ادھر سے گاڑی ملے گی، سونا ملے گا، گولڈ ملے گا تو شادی کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ لڑکی دیندار ہے، نماز پڑھنے والی ہے، حجاب پہنتی ہے، پردہ کرتی ہے، شریف ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ اور دولت نہیں ہے، تو کتنے رشتے ایسے ہی پڑے رہتے ہیں اور وہ لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں، کبھی کبھار غیروں کے ساتھ چلی جاتی، بھاگ جاتی۔ آپ لوگ نیوز پیپروں میں دیکھتے ہیں نا، سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے کہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ لو افیئر ان کا چل رہا ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں چل رہی ہیں؟ کہ ہم نے شادی بیاہ کو مشکل بنا دیا۔ ایک معمولی چیز تھی، کبھی کبھی تو شادی لوگوں نے کیا ہے ایسا کہ اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ آپ تو جانتے ہوں، اس کی ڈیٹیلز کی طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ تو کچھ لوگ کیا صرف مال دے کر شادی کریں گے، اشاروں میں کہیں گے بھائی لڑکے کو فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا، وہ کیا ہے 4 پہیا دے رہے تھے، لیکن کیش وغیرہ کی بات نہیں کیے ہیں، اس لیے ادھر ہم لوگ دھیان نہیں دے رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ 4 پہیا بھی دیجئے اور کچھ کیا ہے بھکاری صاحب کو کچھ پیسہ بھی دے دیجیے گا، کیونکہ اس سے پہلے کھاتے پیتے نہیں تھے، ان کے گھر پہ کوئی چیز موجود نہیں تھی، تبھی تو اس طرح کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو مال کو دیکھا جاتا ہے سماج میں۔ وَلِحَسَبِهَا، اور لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کچھ لوگ صرف خاندان دیکھتے ہیں، لڑکی کیسے بھی ہو چل جائے گی لیکن فلاں خاندان میں ہونا چاہیے۔ جیسے عرب والے خاندان دیکھ کر شادی کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایسے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، شریف لڑکی پڑوس میں ہے، نیک لڑکی پڑوس میں ہے، اپنے علاقے میں سب لوگ کہتے ہیں بہت اچھی ہے، ہر چیز کو صحیح طریقے سے انجام دیتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان کی نہیں، اس لیے شادی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی سماج کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو شادی کی جاتی ہے مال کو دیکھ کر، شادی کی جاتی ہے خاندان کو دیکھ کر، اور شادی کی جاتی ہے ولی جمالیہ، خوبصورتی کو دیکھ۔ کچھ لوگ خوبصورتی دیکھیں گے، لڑکی کے اندر دینداری ہے کہ نہیں، اس سے مطلب نہیں لڑکی خوبصورت ہونا چاہیے۔ میں تو کچھ نوجوانوں کو سنتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہیروئن سے ان کی شادی ہو جائے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتی ہے، وہ اسلام پہ نہیں ہوتی ہے۔ اسلام پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام مرتبہ کتنا ہوتا ہے یہ ان کو نہیں معلوم۔ تو کچھ لوگ کیا ہے صرف خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دیا؟ وَلِدِينِهَا۔ اور سماج میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، لڑکیوں سے شادی کی جاتی ہے کچھ سماج میں دین کو دیکھ کر، ایسے بھی لوگ ہیں۔ دنیا نیک لوگوں سے خالی نہیں ہے، ورنہ قیامت آ جاتی۔ تو کچھ لوگ صرف دینداری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی سے شادی کر کے تم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو، آخرت میں بھی کامیابی کرو۔ دیندار عورت اگر آپ کے گھر میں آئے گی، پورا کلچر، پورا ماحول، پوری تہذیب بدل جائے گی۔ وہ نماز پڑھے گی، لڑکا پیدا ہوگا وہ بھی سجدے میں جائے گا، یہ اور بات ہے سجدہ وہ اپنے طریقے سے کرے گا۔ وہ ماں رکوع میں جائے گی وہ بھی رکوع میں جائے گا، یہ اور بات ہے کہ لڑکا رکوع میں کسی اور طریقے سے جائے گا۔ ماں قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، دعائیں پڑھے گی، تو یہ بچے بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، جب ماحول یہ رہے گا۔ لیکن آپ سیریل کے حساب سے
لائے ہیں کہ سیریل کے حساب سے وہ لڑکی رہنا چاہیے، تو صرف سیریل ہی دیکھے گی، آپ کے کپڑے کی طرف دھیان نہیں دے گی، آپ کے کھانے کی طرف نہیں دھیان دے گی، آپ کے بچوں کی طرف نہیں دھیان دے گی، آپ کے رشتہ داروں کی طرف نہیں دھیان دے گی، آپ کے ماں باپ کی طرف نہیں دھیان دے گی۔ یہ چیز دیکھنے کی بات ہے۔ سامعین کرام، یہاں غور کرنے کی بات ہے، کیوں نیک بیوی گھر میں آئے گی تو ماحول بدلتا ہے؟ کیوں؟ ایک عربی کا بہت مشہور مقولہ ہے، ان الاناء ينزح بما فيه، برتن میں جو ہوتا وہی گرتا ہے۔ گلاس میں دودھ ہے تو دودھ گرے گا، گلاس میں شراب ہے تو شراب گرے گا۔ اگر آپ کے گھر میں جو بیوی آئی ہے، جو آپ کی بہو بنی ہے، وہ اگر دیندار ہے تو اس کا حساب سے ہی ماحول بدلتا رہے گا۔ اگر وہ بددین ہے تو اس کے حساب سے ماحول بالکل چینج ہو جائے گا، اور گھر جو جنت تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ جہنم بن جائے گا۔ گھر جو جنت تھا وہ جہنم بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت سے شادی کرو، یہ لڑکوں کی تربیت کا پہلا مرحلہ۔ آج کل ایک واقعہ بہت وائرل ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پلانے کے لیے مصر کی کئی عورتوں نے کوشش کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دودھ کو ٹچ نہیں کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، جتنے دودھ پلانے والیاں تھیں ان کے دودھ کو اس بچے پر ہم نے حرام کر دیا تھا۔ یہ بچہ ٹچ ہی نہیں کر رہا تھا کسی کے دودھ کو۔ لاسٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا ایک عورت ہے، یہ نہیں کہا میری ماں ہے، فرعون سے کہا ایک عورت ہے جو ہو سکتا ہے اس بچے کو دودھ پلائے۔ چنانچہ اپنی ماں ہی کو بلا کر لے کر آئی، اور جیسے دودھ پینے حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ مفسرین بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تمام عورتوں کے دودھ کو اس لیے حرام کر دیا تھا کیونکہ ان کے ہاں عقل حلال نہیں تھا۔ وہ لوگ عقل حلال نہیں کھاتے تھے، حلال کمائی کا نہیں کھاتے تھے، سودی کاروبار، ناجائز کاروبار ان کے یہاں تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ان کے دودھ کو پی لیتے، قبطیوں کے دودھ کو پی لیتے، جو وہاں کی عورتیں تھے ان کے دودھ کو پیتے، تو فرعون سے مقابلہ کے لیے کھڑا نہ ہوتے۔ جو فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، فرعون کی آنکھوں میں آنکھ نہ ڈالتے، فرعون سے مقابلہ نہ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نیک سیرت عورت کے دودھ کو ان کے منہ میں ڈالا جو ان کی خود کی ماں تھی، اسی لیے ان کی تربیت پہ، ان کے کیریکٹر پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ آپ بھی اس بات پر غور کیجیے، اگر آپ حرام کمائی لا کر بچوں کو کھلائیں گے، وہ اپنی بیوی کو کھلائیں گے، اسی سے وہ دودھ پلائے گی، تو بچے اچھے رہیں گے؟ نافرمان ہو جائیں گے، یہ گنہگار ہو جائیں گے، بددین ہوں گے، ان کا نماز میں دل ہی نہیں لگے گا، یہ ہمیشہ مسجد کے باہر بھاگنے کی فکر کریں گے۔ لیکن آپ جب گھر کا ماحول اچھا بنائیں گے، بیوی نیک ہے، شریف ہے، اس کے گھر والے بھی ٹھیک ٹھاک تھے، وہاں بھی حلال کمائی کھاتے پیتے تھے، تو اس کا اثر بچوں پر جا رہا ہے۔ ابوالکلام آزاد اور دیگر لوگوں کی ماؤں کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جب ان کی مائیں دودھ پلاتی تھی، وضو کر کے دودھ پلاتی تھی۔ تو یہ سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے بچوں پر۔ تو ماں جب اچھی ہوگی، نیک ہوگی، تو بچے پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو بچوں کی تربیت کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی جو بن رہی ہے، آپ کی جو ہم سفر بن رہی ہے، وہ کیسی ہے؟ وہ نیک ہونی چاہیے۔ پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں آدمی غلط قدم نہ اٹھائے۔ نیک دیندار لڑکی ملے، کسی بھی خاندان میں مسلمان ہونا چاہیے، اس کو لا کر اپنے گھر کی بیوی بنا دے۔ بچوں کی تربیت میں یہ بھی چیز ہے کہ بچوں سے محبت کیا جائے۔ ہم لوگ تربیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مارا جائے، ڈانٹا جائے، بھگا دو، نہیں۔ بچوں کے آپ دوست بھی بنتے رہیں، بچوں سے بات بھی کریں، ضرورت پڑے تو گود میں ان کو لے، ضرورت پڑے تو ان کو بوسہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اقرع بن حابس التمیمی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لڑکے، اپنے نواسے حضرت حسن کو بوسہ دیا۔ تو حضرت اقرع بن حابس ایک دیہاتی آدمی تھے، گاؤں کیڑے میں رہنے والے ذرا سخت ہوتے، شہر والے ذرا نرم ہوتے، بچوں کے تعلق سے گاؤں دیہات والے تھوڑا ذرا سخت اور ٹائٹ ہوتے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 10 لڑکے ہیں،
لیکن آج تک میں نے کسی کو بھی بوسہ نہیں دیا، اور آپ ہیں کہ اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا، نرمی نہیں کرے گا، ہمدردی نہیں کرے گا، بچوں سے پیار نہیں کرے گا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا، اس پہ بھی ہمدردی نہیں کی جائے گی۔ جب بچوں کو اپنا دشمن سمجھو گے، بچے آپ کے پاس رہیں گے کیا؟ گلی کوچے میں بھاگیں گے، شرابیوں کے ساتھ بھاگیں گے، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ رہیں گے، میوزک گانوں کے دیوانوں کے ساتھ وہ رہیں گے۔ آپ جب ان کو قریب کریں گے، محبت کریں گے، تو آپ کی عزت کریں گے، ریسپیکٹ کریں گے، آپ کی باتوں کو غور سے سنیں گے، آپ کی عزت کا خیال رکھیں گے، آپ کی عزت کا خیال رکھیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہی چیز کہ محبت کیا جائے بچوں سے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہر آدمی پر آپ کو نرمی کرنا، اور آپ خود کا لڑکا ہے، خود کی بچی ہے، تو کیا آپ اس سے ہمدردی نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس سے محبت نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس سے پیار نہیں کریں گے؟ یہ ضروری چیز ہے۔ بچوں کی تربیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے درمیان انصاف کیا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی بچے کو زیادہ لائک کرتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں، جب زمین جائیداد بانٹتے ہیں اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، جس کو کم چاہتے ہیں اس کو کم دیتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے۔ بچوں کے درمیان انصاف کیا جائے۔ محبت کم زیادہ ہو سکتی ہے، محبت پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی فرما دیتے ہیں کہ اللہ میں اپنی بیویوں کی باری کو تقسیم کرتا ہوں جس کا میں مالک ہوں، لیکن اللہ میری پکڑ نہ کرنا جس کا میں مالک نہیں ہوں، کیونکہ محبت کم زیادہ ہوتی۔ آدمی کسی کی حرکت سے، کسی کی باتوں سے، کوئی بھی لڑکا ابھی اسی مسجد میں ہو، بہت اچھے کام کرے تو ہر ایک اس سے زیادہ محبت کرے گا، ایک لڑکا شرارت کرے گا تو ہر کوئی اس کو ڈانٹے گا، بولے گا۔ یہ تو اس چیز کی آپ لاجک سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن انصاف کیا جائے۔ حضرت نعمان ابن بشیر سے روایت ہے کہ ان کی امی نے ان کے ابو کو فورس کیا کہ میرے بیٹے کو ایک باغیچہ گفٹ کر دیجئے، یا کچھ گفٹ کرنے کو کہا کہ اس کو ہدیہ دے دیجئے، میری زندگی میں اس کے نام پر زمین لکھ دیجئے۔ ایسا لوگ کہتے ہیں، کچھ ماں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہروں کو مجبور کرتی ہے میری زندگی میں میری یہ چیز میرے فلانے بچے کو دے دو، تب میں سمجھوں گی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اور اس عورت نے یہ بھی کہا کہ گواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لینا، کسی عام آدمی کی گواہی میں مانوں گی نہیں، یہ میرے بچے کو دے رہے ہو، اس پر گواہ کس کو بنانا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے، نبی سے مسئلے کو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کہتی ہے میں فلاں بچے کو کچھ دے دوں، گفٹ کر دوں، ہدیہ کر دوں، اسے دے دوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے اپنے بقیہ بچوں کو بھی اسی طرح سے دیا ہے کیا دیگر بچے جو تمہارے ہیں ان کو بھی اسی طرح گفٹ کر رہے ہو، ان کو اسی طرح سے ہدیہ دے رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نہیں، میں تو صرف ایک بچے کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ انی لا اشہد ولا جور، میں ظلم پر، میں گناہ پر، نا انصافی پر گواہ نہیں بن سکتا، مجھے گواہ بنانے کے لیے آئے ہو۔ چنانچہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو اس چیز کو انہوں نے کینسل کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ صحابہ کے نبی کی بات سنتے تھے، فوراً عمل کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کبھی کبھار آپ اس بات کو غور کیجئے، والدین نے اگر زمین جائیداد کے بانٹنے میں ناانصافی کیا ہوتا ہے، بچوں کو تو برابر ماں کا باپ کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کچھ تکلیف رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا رزلٹ غلط پڑتا ہے اور اس کا اثر غلط پڑتا ہے۔ تو بچوں سے محبت کیا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے ان کی نگرانی کی جائے، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا جائے، گاہے بگاہے ان کے اوپر نگاہ رکھیں۔ مائیں تو مکمل اپنے بچیوں پر نگاہ رکھیں۔ کیوں؟ جو مرد ہوتے ہیں وہ کمانے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اگر وہ گھر چھوڑ کر نہ جائیں تو گھر کیسے چلے گا؟ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا، دیگر ضروریات بھی ہے، تعلیم کے مسائل ہیں، فیس کا مسئلہ ہے، در دوا کا مسئلہ ہے۔ اگر آدمی گھر پر بیٹھا رہے گا کہاں سے ساری چیزیں حل ہوں گی؟ تو وہ باہر نکلتا ہے۔ لیکن عورت خاص طور سے گھر پہ رہتی ہے،
وہ بچیوں پر نگاہ رکھے، بسا اوقات بچیوں کی جاسوسی بھی کرے۔ پہلی بات تو بچیوں کو موبائل نہیں دینا، اگر موبائل بھی دے رہے تو اس کو کبھی کبھار چیک کرتی رہے کہ ہماری بچیاں کیا چیزیں رکھ رہی ہے، ہمارے لڑکے کیا چیزیں رکھ رہے ہیں، کہاں بات ہو رہی ہے ان کی، کن سے یہ فرینڈ شپ کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں میں ذمہ دار نہیں، میں ذمہ دار نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ مسجد کا جو متولی وہی ذمہ دار، مدرسے کا جو ناظم وہی ذمہ دار، نہیں، ہر آدمی ذمہ دار ہے، چھوٹے لیول کا بڑے لیول کا ذمہ دار ہے۔ فالامام راعٍ وہ مسئول عن رعیتہ، مسلمانوں کا جو امام ہے، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے، وہ مسلمانوں کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، جنتا کے بارے میں پوچھا جائے گا، پبلک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیسے تھا۔ وَرَجُلٌ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور غلام اپنے مالک کے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول، خبردار تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کوئی یہ کہہ کر نکل نہیں سکتا بچے پیدا کرنا آسان ہے، تربیت کرنا مشکل کام ہے۔ کوئی یہ کہہ کر نکل نہیں سکتا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، تم پرورش کرو، تم پڑھاؤ لکھاؤ، تم دھیان دو، نہیں، سب کی ذمہ داری۔ مرد اپنے حساب سے نگرانی کرے، عورت اپنے حساب سے ذمہ داری نبھائے، ہر ایک کو ذمہ داری نبھانا ہے، مل کر کام کرنا ہے، تب بچے کی صحیح تربیت ہوگی۔ ایک برائی پر ڈانٹے اور دوسرا کہنے تم غلط ہو، نہیں ڈانٹنا، تو ظاہر سی بات ہے بچوں کی تربیت پر غلط اثر پڑے گا۔ یہ ہم اور آپ پریکٹیکل دیکھتے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بہترین نمونہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کیا، کیسی تربیت کرتے تھے، کیسی تربیت کرتے تھے، ذرا سوچیں، مائیں بہنیں غور کریں اس واقعے پر۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کو اٹھا رہے تھے اور ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی رکھے ہوئے تھے۔ مسجد اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو فری بنا رہے ہیں، لیکن اپنے لڑکے کو بھی ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ مسجد میں اگر جھاڑو لگائیں گے تو بچے کو ساتھ میں نہیں رکھیں گے، مسجد کوئی پوچھا لگائیں گے تو بچے کو ساتھ میں نہیں رکھیں گے۔ دین کے کام میں ہم بچوں کو نہیں ساتھ میں رکھتے۔ آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، بچے سے وہ قرآن مجید اٹھا کر لاؤ، ذرا میں پڑھ رہا ہوں تم سن لو، تم سناؤ میں پڑھ لیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ بچوں کو نیکی کے کام میں شامل کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ایسے نہیں باپ کے حکم پر جان دینے کو تیار ہو گیا تھا، تربیت کیا تھا، دین کے کام میں لگایا تھا۔ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اسے قبول کر لینا۔ ہم اور آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں، 2-4 ہزار مسجد مدرسے کو دے دیتے ہیں تو گارنٹی والے میں چلے جاتے ہیں کہ اب ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم جیسے نبی دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ تیرے گھر کو جو ہم بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی جو تعمیر فرما رہے ہیں، اے اللہ اسے قبول فرما لینا، تو سننے والا ہے، تو جانکار ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر تربیت کر رہے ہیں، اور خاص طور سے دین کا کوئی کام ہے تو بچوں کو اس میں ضرور شریک کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کے بنانے میں اور بگاڑنے میں ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر چاہیں تو بچوں کو اچھا بنانے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، بچوں کو لے آئے، بچوں کو مطلب نہیں کہ آپ دودھ پیتے بچے کو لائیں کہ جو صرف شور کا ہنگامہ کرے، جو سمجھدار بچے ہیں، بات سمجھ سکتے ہیں، آپ ان کو سمجھا دیں کہ مسجد میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، ذرا ان کو سمجھا بجھا کر لائیں تو اس سے ماحول اچھا بنتا ہے، اور بچے مسجد
میں اگر بچوں کی آواز نہ آئے تو ہمیں فیوچر کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ ہمارا فیوچر صحیح ہونے والا نہیں۔ کچھ لوگ لڑکوں کو بڑے ٹائٹ اور سخت ہوتے ہیں، لڑکے کو دیکھ بھگا دیں گے کہ جاؤ مسجد کے باہر۔ اگر لڑکے تھوڑا بہت کبھی آواز کر لیتے، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، انہیں بتایا جا سکتا ہے، ان کی تربیت کی جا سکتی ہے، والدین سے ملا جا سکتا ہے کہ آپ بچوں کو ذرا اپنے سمجھائیں، آپ اپنے حساب سے بچوں کو سمجھائیں، یہ مسجد میں آ رہے ہیں، یہی ہمارے بعد فیوچر کے کیا ہے، اسی مسجد کے نمازی ہوں گے۔ اگر آپ نے ان کو یہی سے بھگا دیا تو مسجد سے محبت نہیں بلکہ مسجد سے نفرت ہو جائے گی۔ اس لیے دین کا جو بھی آپ کام کرتے ہیں بچوں کو ضرور اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کے بنانے میں ماں باپ کا کردار ہوتا ہے، بگاڑنے میں بھی ماں باپ کا کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، نہیں ہے کوئی بچہ مگر وہ فطرت پر پیدا ہوتا۔ فطرت سے مراد اسلام پر پیدا ہوتا۔ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب مسلمان بن کر پیدا ہوتے ہیں، چاہے اپنے یہاں پیدا ہوئے غیر کے یہاں پیدا ہو۔ راجہ پور کے مطابق تمام بچے اگر بچپن میں انتقال فرما جائے تو وہ جنت میں جائیں۔ اور ہم اور آپ کے سب کے پوروج کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو مسلمان تھے، انہیں سے ساری نسل چلی آ رہی ہے۔ اور بعد بیچ میں کیا ہے، لوگ مشرک ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے، کچھ یہودی ہو گئے، نصرانی ہو گئے، تو سب فطرت پر یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوروج تمہارے یہ تھے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے پوروج پرانے لوگ جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان سے بڑا اولڈ کون ہے؟ وہی تو ہم سب کے دادا باپ ہیں، وہ مسلمان تھے، وہاں سے ہمارا اور آپ کا لنک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، ماں باپ یہودی بنا دیتے، اور يُنَصِّرَانِهِ، ماں باپ نصرانی بنا دیتے، اور يُمَجِّسَانِهِ، یا ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لڑکا یہودیوں کے ہاں پیدا ہوا تو ماں باپ نے اسے یہودی بنا دیا، لڑکا عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوا تو ماں باپ نے اسے عیسائی بنا دیا، لڑکا آگ کے پجاریوں کے ہاں پیدا ہوا، آگ کی عبادت کرنے والوں کے ہاں پیدا ہوا تو لوگوں نے اس کا آگ کو پجاری بنا دیا، سورج کی عبادت کرنے والوں کے ہاں پیدا ہوا تو سورج کی عبادت کرنے والا بنا دیا، چاند کی عبادت کرنے والوں کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو چاند کی عبادت کرنے والا بنا دیا۔ اور ہمارے یہاں پیدا ہو اور نماز نہ پڑھے، دین پر نہ چلے، ماں باپ کی خدمت نہ کرے تو یہ کس کی کمی ہے؟ ہماری کمی۔ غلط لوگوں کے یہاں پیدا ہو رہا ہے، یہودیوں کے یہاں پیدا ہوا تو یہودی بن گیا، نصرانیوں کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو نصرانی بن گیا، مجوسیوں کے یہاں پیدا ہوا تو مجوسی بن گیا، دوسروں کے یہاں پیدا ہوا تو انہیں کے مذہب پر مسلک پر ڈھل گیا، اور ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو کر اور دیندار اور اچھا نمازی پکا سچا نہ بن سکے، شب قدر کی صحیح طریقے سے قدر نہ کرے، تو کمی کس کی ہے؟ یہ ہماری کمی ہے۔ غلط لوگ اپنے بچوں کو اپنے مذہب پر مکمل فٹ کر دیتے ہیں، اور گویا کہ ہم نے اپنے بچوں پر جتنی توجہ دینی چاہیے اتنی توجہ نہیں دی۔ بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بچوں کے لیے دعائیں کیجیے، بچوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں یا آپ اولاد کے لیے دعائیں کریں تو دعا صرف لڑکے کے مانگنے کی نہیں کرنا، نیک اولاد کی دعا کرنا ہے۔ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے عطا فرمانا نیک صالح لڑکا چاہیے۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ اپنی جانب سے پاکیزہ ذریت عطا فرمانا۔ تو ہم اور آپ میں سے اگر کسی کے ہاں لڑکا نہیں ہوتا، لڑکی نہیں ہوتی ہے، یا کوئی لڑکا لڑکی اللہ سے مانگتا ہے تو صرف لڑکا لڑکی مانگتا ہے، یہ نہ، بلکہ آپ یہ مانگیں کہ اے اللہ نیک لڑکا عطا فرما، اے اللہ نیک لڑکی عطا فرمانا۔ تو یہ ہمیں کرنا ہے۔ بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو تعلیم دلایا جائے۔ سب سے پہلے دین کی تعلیم، وہ تعلیم جو آپ کو اللہ سے قریب کرے، وہ تعلیم جو آپ کو اللہ سے نزدیک کرے۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، نالج ایجوکیشن، جانکاری یہ عمل سے اور بات سے پہلے ہے۔
آدمی کے پاس جانکاری ہوگی تب نماز پڑھے گا صحیح طریقے سے تو اس کی نماز ہوگی، نہیں تو آدمی کے پاس جانکاری نہیں ہے، نماز الٹا سیدھا پڑھے، نبی کے طریقے پر نہ پڑھے تو یہ کیا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو بچوں کو کیا دینا ہے؟ تعلیم دینا ہے، ایجوکیشن دینا ہے۔ امام بخاری نے کہا قول سے پہلے، عمل سے پہلے علم ضروری، اور اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر یہ بات آپ جانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو آپ کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، کوئی جانکاری نہیں ہے تو کوئی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، کوئی آپ کو بھٹکا سکتا ہے۔ نالج، جانکاری یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ بھی حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت میں اضافے کی دعا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ میری دولت میں اضافہ فرما دینا، بلکہ وادی بطحا کو اللہ تعالیٰ سونا بنانا چاہتا تھا کہ نبی وادی بطحا کو گولڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے سونا بنا کر دینا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اے اللہ مجھے مسکین بنانا۔ اللہ کے نبی مال کی میں اس کے لیے طلب نہیں کریں، بلکہ کس چیز کو طلب کرنے کا اللہ نے حکم دیا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمانا۔ تو اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، دین کی تعلیم بہت ضروری ہے، اور دنیا کی بھی تعلیم۔ دنیا کی تعلیم بھی دین کے خلاف نہیں ہے، آپ غور کریں، سائنس بھی دین کے خلاف نہیں، لیکن سائنس کو دین کے حساب سے پڑھا جائے تب، یہ نہیں کہ بندر سے انسان بنا، یہ نظریہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو میں سے بہت سارے لوگوں کو بندر بنا دیا۔ انسان پہلے انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، یہ سب جانیں۔ یہ نہیں کہ اسے دھماکہ وہ انسان بن گئے یا بندر سے انسان بن گئے، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ آپ سائنس کو بھی دین کے حساب سے پڑھنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر سائنس بھی ہے، اور سائنس جو ڈاکٹر لوگ پڑھتے ہیں، جو اسے ڈاکٹر بنتے ہیں، اس کو اللہ کے نام پر پڑھنا۔ پہلے آپ مسلمان بنے پھر ڈاکٹر بنے، یہ نہیں کہ آپ اپنے پیسے کو سب سمجھیں، نماز روزہ سب کچھ چھوڑ دیں، نہیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، مسلم ڈاکٹر، آپ ٹیچر ہیں، مسلم ٹیچر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، مسلم بزنس مین بننا ہے۔ آپ کو اسلام کو لے کر چلنا، اسلام کو چھوڑ کر نہیں چلنا۔ تو تعلیم بہت ضروری بچوں کے لیے، تعلیم ہی سے قوم میں بیداری آتی ہے اور دین کی صحیح سمجھ آتی ہے۔ تعلیم جب ہوگا تو لوگوں کے اندر برائیاں نہیں آئیں گی، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں۔ جب یہ بچے قرآن حدیث پڑھیں گے تو اللہ سے ڈریں گے، اس لیے تعلیم ان کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو توحید کی دعوت دی جائے، عقیدہ انہیں عقیدے کی باتیں بتائی جائیں کہ اللہ ایک ہے، بارش نازل کرنے والا ایک ہے، لڑکا لڑکی دینے والا ایک ہے، بگڑی کو بنانے والا ایک ہے، فیصلہ وہی کرتا ہے۔ یہ بچوں کو سمجھایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب کا میسج یہی تھا، سب کا پیغام یہ تھا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت کیسے کہتے کسے؟ کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حکم دیا توحید پر قائم رہو، شرک کو چھوڑو، شرک نہیں کرنا ہے، توحید پر چلنا ہے۔ تو بچوں کو کس کی دعوت دینا ہے؟ توحید کی تعلیم دینا، ان کے ذہن و دماغ میں بٹھانا ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، یہ بٹھا دینا ان کے ذہن و دماغ میں۔ بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو شرک سے بچایا جائے۔ شرک اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا لینا، اے اللہ میری آل اولاد کو بچا لینا بتوں کی عبادت سے۔ بچوں کی فکر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ مجھے شرک سے بچانا، اے اللہ میرے بچوں کو بھی شرک سے بچانا۔
ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پر کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے موحد، اکیلے ایک امت کے برابر اللہ نے انہیں قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام سے شرک زندگی میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ پکے سچے موحد، اپنے باپ سے توحید کے لیے لڑ جانے والے، قوم کو توحید کی دعوت دینے والے، توحید کی وجہ سے گھر زمین جائیداد چھوڑنے والے اولو العزم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کریں اللہ مجھے بچا لینا، میری آل اولاد کو بچا لینا بتوں کی عبادت سے۔ فتنے کا زمانہ ہے، کیسے کیسے نعرے لگوائے جاتے ہیں، یہ سب آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں باتیں ڈالنے سے پہلے دعا بھی کرنا۔ ہم اور آپ اتنے گنہگار، اتنے خطا کار، پھر بھی کبھی یہ دعا نہیں کرتے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کے موحد ہونے کے لیے، توحید پرست ہونے کے لیے شرک سے انہیں بیزار کرنا چاہیے، شرک سے دور رہنے کی تعلیم دینا چاہیے۔ اور یہی تعلیم حضرت لقمان اپنے بیٹے کو دیا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ عبادت کی کسی بھی قسم کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کر لینا شرک کہلاتا ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے نماز پڑھا جائے یہ شرک ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، اللہ سے دعا نہ کر کے کسی اور سے دعا مانگنا یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ نظر ایک عبادت ہے، ذبح ایک عبادت ہے، اب ذبح کو غیر اللہ کے نام پر کریں، نظر کسی غیر اللہ کے نام پر مانگیں، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں، بہت سارے اس میں ڈیٹیلز ہیں۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے کو کہتے ہیں۔ ہمارا آپ کہتے ہیں بڑا ہو کر سمجھ جائے گا، بڑا ہو کر کیا سمجھے گا؟ چھوٹا ہے تبھی سمجھائیے اس کو۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا جرم ہے، یقیناً شرک بہت بڑا پاپ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شرک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اگر کسی کی زندگی میں پایا گیا تو اللہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جسے بھی چاہے گا، چاہے جتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوں اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، خواہ تمہارا مرڈر ہی کیوں نہ کر دیا جائے، خواہ تمہیں آگ میں جلا کیوں نہ دیا جائے، آگ میں جل جانا پسند کرنا، قتل ہو جانا پسند کرنا، لیکن اللہ کی ذات میں کبھی بھی شرک نہ کرنا، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو جہاں توحید کی تعلیم دینا ہے وہی شرک کی غلاظت کو بتانا ہے کہ شرک بہت بڑا پاپ، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جرم اگر کسی سے ہو گیا بغیر توبہ کے اگر آدمی مر گیا تو اس کی بخشش نہیں۔ ہاں آدمی توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن توبہ کرنا پڑے گا، سچی توبہ کرنا پڑے گا، خلوص سے توبہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے بچوں کے ذہن و دماغ میں اللہ کی نگرانی کا احساس دلایا جائے کہ جتنے کام ہوتے سب اللہ کی مرضی سے ہوتے، اللہ کے دین سے جڑ کر ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کہا یا غلام، اے بچے، چھوٹے بچے کو بچے کہتے ہیں، یا غلام اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، ان باتوں کو سیکھ لو، جان لو، سمجھ لو۔ ہم اور آپ کہتے ہیں یہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، اسے ابھی نہیں بتانا، صرف ابھی اسے اے بی سی ڈی یہی بتانا۔ کیوں؟ اسے سورہ فاتحہ نہیں سکھانا چاہیے، اسے سورہ اخلاص نہیں سکھانا چاہیے، اسے قرآن مجید کی آیتیں نہیں سکھانا چاہیے، اسے دعا نہیں سکھانا چاہیے، دین کی باتیں بھی سکھاتے ہوئے چلے آپ، جہاں اے فار ایپل بھی بتاتے، بی فار برڈ بتاتے، وہاں پر یہ دین کی باتیں بھی بتلانا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس سے کہتے ہیں اے بچے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، باتوں کو سیکھ لو۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے اوامر کو بچا لو، نماز روزہ کی پابندی کرو، دین پر چلو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، منہیات سے بچو، گناہوں سے بچو، شرک سے بچو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، الغرض اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے بچو،
تجد تجاہک، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب کبھی مشکل کی گھڑی آئے گی، پریشانی کی گھڑی آئے گی، راستے بند نظر آئیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرنا، کوئی چیز مانگنا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں، تھوڑا ہٹ کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ابن عباس سے یہ نہیں کہا جب کوئی چیز مانگو تو مجھ سے مانگو، کیونکہ نبی اگر یہ کہہ دیتے تو شرک ہو جاتا۔ اب کوئی کہے کہ فلاں بزرگ سے مانگو، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں ولی سے مانگو، جب نبی نے خود کہا ہے کہ جب تمہیں مانگنا ہو فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا۔ ہم کہیں کہ فلاں بزرگ سے، فلاں نیک سے، کیا وہ اللہ کے نبی سے نیک کوئی دنیا میں ہے؟ نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے خود تعلیم دی ہے کہ جب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنا ہو، مدد طلب کرنا ہو، استعانت یعنی مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لے اے بچے، نالج میں اسے بڑھا لے، اضافہ کر لے کہ پوری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، دنیا والے تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے، ہاں اتنا دیں گے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ لوح محفوظ میں جو لکھا ہے اتنا ہی فائدہ ملے گا۔ پوری دنیا والے آپ کو بہت فائدہ دینا چاہے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ یعنی نفع کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا تمہیں مٹانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر کا لکھا ہوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یعنی نقصان کا مالک بھی اللہ، نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ۔ دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ سے رشتہ جوڑ لو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، صحیفہ سوکھ گیا ہے، یعنی تقدیر میں جو باتیں لکھی جانی تھی وہ باتیں لکھی جا چکی ہیں۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے، اللہ سے ان کو جوڑا جائے، اللہ کون ہے اللہ کے بارے میں بتلایا جائے، اللہ کا تعارف کرایا جائے، تاکہ بچے کو کہ وہ جب کہا جائے کہ سورج کا نمسکار کرو، سورج نمسکار کرو، تو بچہ سورج نمسکار نہ کرے، بچہ چاند سورج ستاروں کے آگے نہ جھکے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا اللہ ہے، جھکا جائے گا تو اسی کے لیے رکوع کریں گے تو اسی کے لیے کریں گے۔ یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں ڈالیں۔ سعودی عربیہ میں بچوں کی توحید میں کوئی کمی نہیں ہے، ہندوستان میں دیکھ لو، ہندوستان میں دیکھ لو معاملہ کیا رہتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ مسلمان ہیں کم ہیں تھوڑی نا، بہت ہیں، لیکن اکثر لوگ مشرک ہیں۔ کیوں مشرک ہیں؟ انہیں معلوم ہی نہیں توحید کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں شرک کیا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ پر ایمان لانے والے زیادہ تر لوگ مشرک ہیں۔ آپ کہتے ہو یار ہماری تعداد کم ہے، تعداد کم ہے تو کیا ہوا؟ اگر آپ شرک نہیں کر رہے ہیں تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں، اپنے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں، لیکن اکثر کیا ہے؟ مسلمان نام کے ہیں بس۔ عجیب معاملہ ہے، جب کوئی چیز مانگنا ہوتا تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ
نبی کے زمانے میں کافروں کو کوئی پریشانی آتی تھی، کشتی ڈوبنے والی ہوتی تھی، تو ملاح کہتا تھا اللہ کو پکارو، وہی کشتی کو ساحل پہ پہنچائے گا، کنارے پہنچائے گا۔ کافر کا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہوتا تھا۔ آج مسلمانوں کو کوئی لڑکا نہیں ہو رہا، لڑکی نہیں ہو رہی، تو عورتیں مشورہ دیں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، گلبرگہ چلے جاؤ، اجمیر چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ کتنا کمزور ہمارا عقیدہ ہے۔ کافر لوگ جب مصیبت آتی تھی تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ یہاں تو رواج نہیں ہے، ہماری یو پی میں یہ رواج ہے کہ مغرب کے بعد بچے، غیر مسلموں کے بچے لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں دعا کے لیے کہ جو نماز پڑھنے والے آئیں گے یہ دعا کریں گے، ان کی دعاؤں کی برکت سے وہ تو ہوشیار ہیں کہ وہ زندوں سے دعائیں کرواتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، وہاں کا فقیر بھکاری بھی ان مسلمانوں سے ہوشیار ہوتا ہے، وہ کبھی ان مردوں سے، ان قبروں سے نہیں مانگتا۔ آپ جاؤ گے ٹور پر، آپ ہی سے مانگے گا، وہ جانتا ہے مدد کرے گا تو یہی کچھ دے سکتا ہے، یہ زندہ آدمی دے گا، وہ قبر والا وہ کیا دے گا؟ اس کے نام پر دھندا اور بزنس چلتا ہے۔ یہ چیزیں بچوں کے ذہن و دماغ میں ڈالنا ہے کہ یہ سب دھندا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو غلط سنگت سے، بری صحبت سے روکا جائے۔ آج لڑکے بگڑ کیوں رہے ہیں؟ اس کی زیادہ سب سے بڑا سبب اگر میں کہوں گا، اس زمانے میں موبائل ہے۔ یہ بچہ سب سے زیادہ ٹائم کس کو دیتا ہے؟ موبائل کو دیتا ہے۔ مائیں بھی کہتی ہیں بچہ رو رہا ہے ذرا موبائل دے دو بھائی۔ وہ بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، موبائل میں دیکھتے دیکھتے کون سی چیزیں دیکھ رہا ہے، کہاں وہ جا رہا ہے، اس کا ٹائم کہاں برباد ہو رہا ہے، کہاں ضائع ہو رہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما مثل الجلیس الصالح ومثل الجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے۔ اچھے دوست کی مثال جیسے عطر بیچنے والے سے کوئی دوستی کرے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا لڑکا، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ بہت بڑی، یہ اسی طرح ہمارے بچے کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمانا، کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا 3 فائدہ اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا۔ مثال سے سمجھایا، اگزامپل سے سمجھایا، میں کوئی دوسری مثال ذکر نہیں کروں گا، اللہ کے نبی ہی کی مثال ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال ایسے جیسے کوئی عطر بیچنے والے سے دوستی کرے۔ عطر بیچنے والے سے دوستی کرنے کا نبی نے کہا 3 فائدہ ملے گا، 3 بینیفٹ ملے گا۔ اما ان یؤذیک، عطر بیچنے والا آپ کا دوست ہے تو گفٹ میں، تحفے میں آپ کو عطر دے دے گا۔ آپ کا دوست ہے نا، کتنے لوگ سعودی عربیہ سے، دبئی سے، کویت سے آتے تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے دوست ہیں، آپ ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو جو دوست آپ کو ہوگا یا تو عطر آپ کو دے دے گا یا عطر آپ کو نہیں دے گا، وَإِمَّن تَبْتَعْمِنُوا، یا آپ اس سے عطر خرید لو گے۔ عطر یا وہ دے گا یا آپ خرید لو گے پیسہ لگا کر۔ وہ عطر خود دے بھی نہیں رہا اور آپ خرید بھی نہیں رہے ہو۔ تیسرا فائدہ کیا ملے؟ خریدنے کے لیے کوئی تیسرا ہے، اس نے کہا مجھے عطر دے دیجیے۔ آپ وہاں بیٹھے ہیں، عطر بیچنے والا ڈھکن کھولتا ہے عطر کا، جیسے ڈھکن کھولتا ہے اس کی خوشبو آپ کو مل جاتی ہے۔ اس کی مثال میں اس حساب سے دے دوں تو اور کلیئر ہو جائے گی۔ آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، علماء دین کی بات آپ کو بتلائیں گے، عالم خود سے آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں، عطر بیچنے والا خود آپ کو عطر دے رہا ہے، عالم کے پاس بیٹھے ہیں، عالم اپنے سے کچھ باتیں بتا رہا ہے، آپ کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تو آپ کو گفٹ دے رہا ہے، جسے عطر بیچنے والا گفٹ دے۔ اگر عالم آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے، آپ کیا کیجئے، 10,000 روپیہ دیجئے، 20,000 روپیہ دیجئے، 50,000 روپیہ دیجئے کہ سال بھر فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، آپ خرید لیں۔ اس کے دین کی چیزوں کو، اچھی کی چیزوں کو اس سے حاصل کریں، جو چیز آپ کو پسند ہے اس کو حاصل کیجئے، پیسہ دے کر حاصل کیجئے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، آپ آ کر ایسے بیٹھے ہیں، عالم کے پاس بیٹھے، کسی تیسرے نے سوال کیا، مولانا صاحب یہ مسئلہ بتا دیجئے،
شب قدر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ مولانا صاحب نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پوچھا کسی اور نے، فائدہ آپ کو مل گیا۔ کیوں؟ عالم کے پاس آپ بیٹھے تھے اس لیے فائدہ مل گیا۔ اگر آپ عالم کے پاس نہ بیٹھے ہوتے، کسی نکڑ چوراہے اور کہیں سڑک پر روڈ پر بیٹھے ہوتے تو وہاں آپ کو یہ چیز نہ ملتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے دوستوں کے ساتھ تمہارا لڑکا رہے گا اسے فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اسے نمازی بنا دے گا، اسے دیندار بنا دے گا۔ آپ کا لڑکا اچھا ہو جائے گا، شریف ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ اچھا ہو ہی جائے گا۔ اس کے برعکس اللہ کے نبی فرماتے ہیں برے دوست کی مثال نافق کیر جیسی ہے۔ لوہار جو ہوتا ہے، آپ جاتے ہوں گے بازار وغیرہ میں، جس دن مارکیٹ لگتی ہے، بازار لگتا ہے، تو وہاں کیا ہے، لوہا ہتھوڑا ہوتا ہے، وہاں گرم کیا جاتا ہے، وہاں جب دھواں نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غلط دوستی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی لوہار سے دوستی کر لے، بھٹی والے سے دوستی کر لے، آگ جلانے والے سے دوستی کر لے، نقصان کیا ہوگا؟ اِمَّا يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ، وہ لوہار آپ کے کپڑے کو جلا دے گا۔ وہاں بیٹھو گے نا، کپڑا جل جائے گا، کپڑا جل جائے گا آپ کا۔ کپڑا اگر نہیں جلا، آپ کا لڑکا غلط لڑکوں کے ساتھ ہے، شرابیوں کے ساتھ، شراب پینے لگے گا۔ آپ کا لڑکا ایسے لڑکوں کے ساتھ ہے جو شب قدر میں رات میں نکل سو ہنگامہ کرتے ہیں، آپ کا لڑکا بھی سو ہنگامہ کرے گا۔ یہ غلط لڑکوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہی نتیجہ نکلے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ اس سے بدبودار ہوا پائیں گے، بدبودار ہوا پائیں گے۔ مطلب آپ کا لڑکا اگر مکمل نہیں بگڑتا ہے، مکمل خراب نہیں ہوتا ہے، تو کم سے کم کیا ہوگا؟ آپ کے لڑکے پر داغدار ہو جائے گا۔ کہیں گے فلانے کا لڑکا شرابیوں کے ساتھ گھومتا ہے، رشتہ کہیں سے آیا؟ بھائی اس لڑکے کے بارے میں بتاؤ۔ تو کیا کہیں گے لوگ؟ بھائی وہ لڑکا تو ہم نے اس کو شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن شراب پینے والوں کے ساتھ رہتا ہے، کیا وہ کوئی رشتہ کرے گا؟ جوا کھیلنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، بے نمازیوں کے ساتھ رہتا ہے، اتنا اگر کہہ دیا جائے تو سمجھ لیجئے گا غلط سنگت کا اثر ہوتا ہے۔ زمین بھی اثر کو قبول کرتی ہے۔ کسی زمین پر آپ گلاب کا پودا لگا دیں، خوشبو مہک جائے، خوشبو مہک جائے۔ مسجد میں لا کر ابھی کوئی اچھی چیز چھیڑ دیں، مسجد مہک جائے۔ لیکن کہیں زمین پر غلیظ چیز ڈال دو، گندی چیز ڈال دو، وہاں سے آدمی گزرتے ہو بھاگے گا، دوڑے گا۔ زمین بھی اثر قبول کرتی۔ اچھی چیز ہے، گلاب کا پھول ہے تو وہ علاقہ مہکتا ہے، اور وہاں پر جانوروں کا غلیظ اگر ہے، گندی چیزیں ہیں، گوبر ہے، یہ چیزیں ہیں، تو وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ بدبودار ہو جاتی ہے۔ تو سنگت کا اثر پڑتا ہے، اچھی سنگت کے ساتھ اچھا اثر اور بری سنگت کے ساتھ برا اثر پڑتا ہے۔ آپ کا لڑکا کن لڑکوں کے ساتھ ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ پرکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی لڑکی کالج میں جاتی ہے، کہیں اس کی دوستی تو نہیں چل رہی ادھر ادھر، اس کا ٹائم کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لڑکے موبائل استعمال کرتے ہیں، ایک طرح سے موبائل آپ کے لڑکے کا دوست ہے، یہ کیا چیزیں دیکھتا ہے، کون سے اپلیکیشن یہ رکھتا ہے، کون سی چیزیں یہ دیکھتا ہے، یہ دیکھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس پر نگاہ رکھا اور بچے کی صحیح تربیت کی تو بچہ آپ کے لیے اچھا بنے گا، نہیں تو بچہ آپ کے لیے خراب ہوگا۔ اچھی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کے بہت سارے نتائج ہیں، انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس پر کسی دن میں گفتگو کروں گا۔ تو بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے غلط سنگت سے ان کو بچایا جائے اور صحیح صحبت انہیں نصیب کی جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کو رکھا جائے۔ بچوں کی ایک تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، لڑکوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، نماز پڑھنے کا حکم دیجیے ان کو۔ ہمارے یہاں لڑکا 5 سال سے اسکول جانے لگتا ہے، ہر کوئی کیئر کرتا، دھیان دیتا ہو، کرنا بھی چاہیے، تعلیم پہ کبھی پابندی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ جتنی پابندی کے ساتھ آپ 5 سال کے لڑکے کو اسکول بھیجتے ہیں، کیا اتنی پابندی کے ساتھ 7 سال کے لڑکے کو مسجد میں لاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، لڑکا یا لڑکی 10 سال کے اگر یہ ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔
اسکول نہ جائیں تو آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ غصہ کریں گے، بچے کو گھر سے بھگانے کی باتیں کریں گے، آپ کی بات نہ مارے تو لوگوں سے ذکر کریں گے کہ میرا لڑکا نافرمان ہو گیا، لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنتے ہیں کہ ہمارا لڑکا 10 سال کا ہو گیا، میری بات نہیں مانتا، نماز تک نہیں پڑھتا، یہ کوئی نہیں کہتا، اس کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہا، اس کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہا۔ لڑکا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، یہ بنے، بڑی فکر ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن لڑکا نمازی بھی بنے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ نبی کا یہ فرمان ہے کہ 10 سال کا لڑکا یا لڑکی نماز نہ پڑھے اس پر اس کو ماریے، مارنے کا آپ حق رکھتے ہیں بطور والدین۔ اگر آپ نے نہیں مارا، آپ نے نہیں سمجھایا، مسجد سے بچوں کو قریب نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ بچہ آپ کو پکڑ لے گا کہ فجر کے وقت آپ کو خود تو آتے تھے، کہتے تھے بیٹے کو مت جگانا، 8 بجے یہ پڑھنے کے لیے جائے گا، 11 بجے تک رات میں جاگ رہا ہے تو اس کو سلائے نہیں آپ، لیکن 8 فجر میں مت جگانا، ڈسٹرب مت کرنا، کیونکہ رات بھر بچہ جاگا ہے، گھوما پھرا ہے اور 8 بجے اسے اسکول جانا ہے۔ اتنی فکر آپ کرتے ہیں دنیا کے معاملے میں، تو دین کے معاملے میں کہیں زیادہ فکر کرنی چاہیے، نماز کی خاص طور سے۔ اور اللہ نے یہی حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر صبر کیجئے۔ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نماز پڑھو گے روزی آٹومیٹک آئے گی، آپ کو اللہ آپ کے ذہن میں بات ڈالے گا، لوگوں کے ذہن میں بات ڈالے گا، آپ کے یہاں برکت آئے گی۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا نماز چھوڑ کر دکان چالو کرتے ہیں، نماز چھوڑ کر کاروبار جاری رکھتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی برکت سے جو روزی دے گا، نماز چھوڑ کر وہ برکت نہیں آئے گی۔ پیسہ تو آئے گا، جیب بھرا ہوا رہے گا، فل رہے گا، لیکن کتنی بیماریاں، کتنی پریشانیاں، کتنی دقتیں لے کر آئے گا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا صبر کیجیے، نماز پڑھو گے صبر کرنا پڑے گا۔ کیوں نہیں صبر کرنا پڑے گا؟ سیزن چل رہا ہے، عید کا موسم ہے اور غیر مسلموں کا بھی تیوہار آنے والا ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہو گے تو پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا، لیکن آپ نماز کے لیے آؤ گے، آپ کا بظاہر کچھ جا رہا ہے، کسٹمر آپ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے، کسٹمر آپ کی دکان چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے، لیکن آپ صبر کیجئے۔ اللہ کا یہی آرڈر ہے، اپنا بھی نماز پڑھیے، اپنے بال بچوں کو بھی نماز پڑھائیے اور اس پر صبر کیجئے۔ نماز پڑھنے سے بظاہر آپ کو لگے گا کہ میرا ٹائم جا رہا ہے، میری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، مجھے آرام نہیں مل رہا ہے، لیکن دراصل یہی آپ کو آرام مل رہا ہے، یہی آپ کو سکون مل رہا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انہیں نماز پڑھنے کا آرڈر دیجئے، اور 10 سال کے ہو جائیں لڑکے نماز نہ پڑھے تو ان کو ماریے۔ اور اسی طرح بستر کے بارے میں کہ 10 سال کے لڑکے ہو جائیں ان کا بستر الگ کر دیجئے، 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا بیڈ الگ کر دیجئے۔ وہ مل کر جل کر رہنے والے بچے اب نہیں رہیں گے، 10 سال کے ہو گئے، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کو بڑا مانیے۔ شریعت کا یہی حکم۔ بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو جھوٹ سے نفرت دلائی جائے۔ ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ بڑے بزرگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بلانے کے لیے آ جائے کہ آپ کے ابو کہاں ہیں تو کہیں گے کہہ دو بیٹا ابو گھر میں نہیں، بیٹا کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ جھوٹ ہی سیکھے گا۔ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، سچائی کو لازم پکڑو، سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ وإياكم والكذب، جھوٹ سے بچو، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، کیونکہ جھوٹ گمراہی کا، گناہ کا راستہ دکھلاتی ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم کا راستہ دکھلاتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا، جھوٹ بولتا رہتا، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ جھوٹ بولو گے آپ کے بچوں پر غلط اثر پڑے گا۔ آپ یہ بول دیے کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، اب بچہ کمانے کے لیے کہیں گیا، آپ فون لگا رہے ہو، بچہ کہے گا کسی سے کہہ دو موبائل چارجنگ پر لگی۔ کیوں کہہ رہا ہے چارجنگ پر لگی ہے؟ وہ جھوٹ اس لیے بول رہا کیونکہ جھوٹ کو آپ نے بتایا نہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے بتایا نہیں کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا، آپ نے بتایا نہیں کہ جھوٹ بولنے سے انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، آپ نے اسے سمجھایا نہیں، تو بچہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے انجام آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ آپ کہو کہ بیٹا میں بیمار ہوں، ذرا سیلری بھیج دو، مجھے دوا لینا ہے، بچہ کہے گا کہ ابھی سیٹ پیسہ ہی نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟
آپ نے دنیا میں اسے جھوٹ بولا ہے، مختلف موقع پر جھوٹ بولا ہے، تو آپ سے جھوٹ بولے گا۔ بچیوں کی تربیت کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ بچیوں کو پردے کا حکم کر دیجیے، پردہ کرائیے۔ کالج میں بھیج رہے ہیں، کہاں بھیج رہے ہیں، پردہ کرائیے، اختلاط کے شکار نہ ہو، ایسی جگہوں پر نہ بھیجیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجیے، یا النبی لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، نقاب پہن لیا کریں، برقع پہن لیا کریں، حجاب پہن لیا کریں۔ یہ ہماری بچیاں جو بالغ ہو گئی ہیں، اب اگر کہیں جا رہی ہیں تو انہیں حجاب پہنا کر بھیجیں، ماڈرن علم کے نام پر انہیں بے حجاب نہ کریں۔ حجاب پہنائیں گی تو اللہ فرماتا ہے یا نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن۔ حجاب پہننے سے پہچان لی جائیں گی۔ کیا پہچان لی جائیں گی؟ شریف عورتیں ہیں، نیک بچیاں ہیں، نیک لڑکیاں ہیں، انہیں ٹارچر نہیں کیا جائے گا، انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا۔ یہ راستے میں جو لونڈے کھڑے ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ عزت دار لڑکی ہے، عزت دار ہے، تبھی تو یہ برقع پہن کر جا رہی ہے، حجاب پہن کر جا رہی ہے۔ اگر یہ عزت دار شریف نہ ہوتی تو برقع کاٹ کر نکال کر جاتی۔ یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا سوچنا، اللہ نے کہا وہ پہچان لی جائے گی، فلا یؤذین، اور اسے تکلیف نہیں دیا جائے گا، اسے ٹارچر نہیں کیا جائے گا، اسے پریشان نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پردے کا حکم بچیوں کو دے کر، ماؤں کو دے کر، بیٹیوں کو دے کر اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے عورتوں کو کیا دیا ہے؟ پردے کا حکم دیا۔ میں ایسے موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں، عید کا موسم، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جالی والا کپڑا لے کر آتے ہیں، جالی والا کپڑا لے کر آتے ہیں جس سے بدن دکھتا ہے۔ یہ غلط چیز ہے۔ آپ اس گھر میں آتے جاتے ہیں، آپ کے لڑکے اس گھر میں آتے جاتے ہیں، کبھی ادھر ادھر سے لوگ بھی آتے جاتے ہیں، بچیوں کو آپ اس طرح کے لباس پہنائیں گے تو دھیرے 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 ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ آپ ایسے موقع پر، عید کا موسم ہے، آپ بچیوں کو کپڑا دیجیے، اچھے سے اچھا کپڑا دیجیے، موٹا کپڑا، بڑھیا کپڑا دیجیے جو بدن کے لیے صادق ٹھیک ہو، لیکن باریک پتلا کپڑا نہ دیجیے کہ کیا ہے کہ اس کو پہننے کے بعد بھی محسوس ہو کہ جسم کا حصہ دکھ رہا ہے۔ یہ چیز ہمیں غور کرنا، تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بچیاں شرم و حیا کی پتلا ہوتی ہیں، صحیح سے اپنی بات کہہ نہیں سکتی ہیں، لیکن وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر سیریل کیوں دیکھتی ہیں؟ بے حیائی کو گھر میں آپ لاتے ہیں، ٹی وی کو،